ایک بہت ہی زیادہ دلدوز واقعہ بھی موجود ہے جو ہم تمام لوگوں کے لیے سبق آموز ہے۔ میں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے اس واقعے کو بھی آپ کے کان میں ڈالتا ہوں۔ اس پر غور کیجئے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، اور پھر ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارا ایمان کس سطح پہ ہے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام، بخاری میں یہ روایت ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بچے اسماعیل کو اس بیابان اور صحرائی علاقے میں چھوڑ کر واپس ہونے لگے، اس وقت ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی عجیب و غریب معاملہ تھا کہ ایک ریگستانی علاقہ، آج سے 4000 سال پہلے کے زمانے کا تصور کیجئے۔ اس کو سمجھنا ہے تو آج بھی آپ اپنے علاقے سے رات کے 2-3 بجے، بہت دور نہیں، صرف گاندھی میدان میں چلے جائیے اور اپنی بیوی کو وہاں سے چھوڑ کر لوٹیے، پھر بیوی کی بے قراری اور بے چینی کو آپ نوٹ کیجئے، اور پھر تصور کیجئے کہ 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے، خالص اللہ کے حکم سے اپنی فیملی کو لے جا کر بالکل بیابان میں چھوڑ دیا، اور جب چھوڑ کر لوٹنے لگے تو اس وقت آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ آپ سے کہتی ہیں کہ اے ابراہیم آپ کہاں چلے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم کوئی رسپانس نہیں دیتے ہیں، آگے بڑھتے جاتے ہیں، دوبارہ وہ پوچھتی ہیں، پھر بھی کوئی رسپانس نہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ہاجرہ یہ کہتی ہیں کہ اے ابراہیم یہ بتا دیجئے کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ اب حضرت ابراہیم ٹھہر گئے، رک گئے، اور اس کے بعد کہا کہ ہاں۔ اس کے بعد حضرت ہاجرہ نے جو جواب دیا اس کو سن لیجئے، اور پھر اپنے حج اور اپنی قربانی پر غور کیجئے، اور اپنی زندگی پر ہم تمام مسلمان غور کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور کیا اس طرح کی زندگی کے بعد ہم خدا کی نصرت کی امید کر سکتے ہیں۔ دیکھیں حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اذن لا یضیعنا، تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ایک خاتون کس وقت کہہ رہی؟ آج سے 4000 سال پہلے صحرائی علاقے میں، جبکہ اس کے پاس نہ کھانے پینے کو کوئی چیز ہے، ایک ایسا علاقہ جہاں پانی بھی موجود نہیں، جہاں پھل فروٹ نام کی کوئی چیز نہیں، جہاں لائف سپورٹنگ سسٹم نام کی کوئی بھی چیز موجود نہیں، وہاں کھڑے ہو کر ایک خاتون بالکل بے باک انداز میں کہتی ہے کہ ابراہیم اذن لا یضیعنا، تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، یعنی اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ہے ایمان۔